بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی خان سے میری شادی اس طرح ہوئی کہ اس نے مجھے سرحد کے گاؤں سے خریدا تھا۔ میری جھلک اس نے پیر بابا کے گھر میں دیکھی جہاں وہ دعوت میں شرکت کرنے آیا تھا۔ 16 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بابا جان سے میرے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو اغوا کر کے لائے تھے۔ اس وقت یہ ابھی 4 سال کی تھی۔ وہ اس کو آگے کہیں بیچنا چاہتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی معصومیت پر ترس آ گیا، ان سے اس کو لے لیا اور ایک بیٹی کی مانند پرورش کی۔ طے یہ ہوا کہ وہاں کی رسم کے موجب جب اگر علی خان میری پرورش پر آیا خرچہ بابا جان کو ادا کر دے تو وہ مجھ کو اس کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ علی خان نے فوراً یہ شرط مان لی۔ چونکہ وہ برا آدمی نہ تھا لہٰذا پیر بابا نے مجھ کو اس کے نکاح میں دینے سے گریز نہ کیا۔ علی خان نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے میری بہت چاہت کی، سو میں نے عمر کے فرق کو محسوس نہ کیا کہ مجھے ایک محفوظ گھر مل گیا۔ لاکھ خوبیاں سہی مگر وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ اس کا تمام حسن سلوک اس دم غارت ہو جاتا جب وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتا۔ دراصل میری نوخیزی اور خوبصورتی اس کو ڈرا رہی تھی کہ کہیں میں کہیں اور نہ مائل ہو جاؤں۔ جب اس کی تہمات حد سے بڑھے تو میں اس سے نالاں رہنے لگی۔ اس کی بے چین کھوچی نظریں میرے دل کا سکون لوٹ لیتیں۔ وہ صاف صاف بات بھی نہ کرتا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ کر اس کو مطمئن کرتی۔ اس کے ڈھکے چھپے ذو معنی جملے میرے دل پر برچھیوں کی طرح لگتے۔ وہ مجھ پر اوچھا وار کرتے اور میں دل ملا کر رہ جاتی۔ زندگی میں کوئی اور کمی نہ تھی، سبھی کچھ تھا ہمارے پاس۔ بس یہی ایک بات مجھ کو تکلیف میں رکھتی کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا تھا، جبکہ زندگی کو خوشی سے جینے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتبار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ناسمجھی کے باوجود مجھ کو احساس تھا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ شوہر کے سلوک کی برچیاں سہتے سہتے 8 سال گزر گئے۔ میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب حالات پہلے جیسے نہ رہے۔ خان کی بے توجہی سے اس کا کام ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ کثرت اولاد سے ہم پریشان تھے، جبکہ معاشی حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ دمے کی بیماری نے خان کو آ لیا۔ وہ بیمار رہنے لگا۔ بیماری کے باعث زیادہ تر گھر میں ہی رہتا، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی بو سے اس کو سانس لینے میں مشکل ہو جاتی تھی۔ اب معاشی ابتری کے دن شروع ہو گئے۔ شروع دنوں میں تو بچوں کے ساتھ میں نے بہت تکلیف برداشت کی۔ جب حوصلے نے جواب دے دیا، میں نے سلائی مشین نکالی اور محلے کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ صبح سویرے گھر کے کاموں سے نمٹ لیتی اور روزانہ 2 سے 3 جوڑے سی لیتی۔ اس طرح گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ خان کو میری ہمت سے کچھ ذہنی آسودگی میسر ہو گئی۔ آسرا ملنے پر طبیعت بھی بحال ہونے لگی۔ وہ کام پر جانے کے قابل ہو گئے۔ ان دنوں جب خان نے مسلسل بیٹھ کر آرام کیا، اسے کام چوری کی عادت ہو گئی۔ اب وہ کام پر جانے سے جی چرانے لگا، مگر میں سلائی کے کام میں مزید تیزی نہیں لا سکتی تھی۔ خان سے کہتی کہ ٹرک کا کام چھوڑو اور دکانداری یا کوئی اور کام کرو، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ اس پر وہ چلانے لگتا۔ اب مجھ پر الزامات لگانے میں تیزی آ گئی۔ ایسی بات کہہ جاتا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ مثلاً وہ ان محلے داروں تک سے میرے تعلقات جوڑنے لگا جو مجھے دروازے پر کپڑے دے جاتے یا سلے ہوئے کپڑے لینے آتے۔ حالانکہ میں ان سے پردہ کرتی تھی، مگر یہ مجھ کو دباؤ میں رکھنے کے لیے فرضی کہانی گھڑ لیتا جو خود خان کے اپنے نکمے ذہن کی پیداوار ہوتی۔ پہلے بات مجھ تک تھی، اب میں اس کی عادت سمجھ کر برداشت کرتی، مگر پھر وہ دوسروں کو بھی سنانے لگے تو میں احتجاج کرتی۔ تب مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ مینا شریف عورت ہے، اس بنا پر وہ میری قدر بھی جانتے تھے۔ یوں تو خان کے بہتانوں پر مجھ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ دل میں روشنی ہو تو دنیا کے اندھیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاش میں اس نقطے کو سمجھ لیتی تو شاید اس طرح نہ بھٹکتی، لیکن شوہر کے مغالطات نے اتنا بے سکون کیا کہ جی چاہتا ہر وقت گھر سے نکلی رہوں یا پھر گھر سے بھاگ ہی جاؤں اور دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھوں۔ آہستہ آہستہ اس زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور انتقام لینے کا جذبہ میرے اندر سر اٹھانے لگا۔ آخر کیوں خان مجھ کو ناحق غیر مردوں سے جوڑتا ہے، جبکہ میں نے نہ ان کو دیکھا نہ انہوں نے میری کوئی جھلک دیکھی۔ اگر میں محنت کرتی تھی تو اس کو سکھ پہنچانے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں کماتا تھا تو مجھے کو کمانا تھا۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ انسان ایک طرح کی باتیں سن سن کر زچ آ جاتا ہے۔
اس کے دماغ میں خلل تھا، تبھی وہ میرے دماغ میں خلل ڈالتا۔ ان دنوں میں بڑی پریشان تھی۔ سب سے چھوٹا لڑکا بیمار پڑ گیا۔ اس کی دوا لینے میں گھر سے نزدیکی کلینک پر گئی۔ پہلے بھی اسی ڈاکٹر کو بچوں کو دکھایا کرتی تھی۔ وہاں میری ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جس کا نام واحد بخش تھا۔ وہ اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوا تھا جو اسی کلینک پر کمپاؤنڈر تھا۔ دوا لے کر جب میں نے بیٹے کو اٹھایا تو ہانپ گئی۔ وہ بخار کی وجہ سے چل نہ سکتا تھا۔ میں اسے اٹھا کر گھر تک نہ جا سکتی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی۔ واحد بخش نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاس آیا۔ برا نہ مانو تو میں اس بچے کو اٹھا لیتا ہوں اور آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کو اس کے بھائی کی وجہ سے جانتی تھی، سو میں نے اس کی بات مان لی اور اپنا بچہ اسے دے دیا۔ جب اس نے گھر کے پاس بیمار بچے کو میرے سپرد کیا، علی خان گھر کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے اوپر سے یہ منظر دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے شیطانی دماغ نے میری بد چلنے کی کہانی گھڑ لی اور مجھے نہایت غلیظ گالیاں دیں۔ میں نے کہا کہ 5 سال کا بچہ ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم کو اتنی غیرت ہے تو خود کیوں نہیں بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے؟ اب تم کو اتنا تیش کیوں آ گیا؟ اس پر اس نے مجھے تھپڑ مارے۔ میرا تعلق واحد بخش سے جوڑ دیا۔ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور تھپڑ مار رہا تھا تو واحد بخش باہر کھڑا اس کی آواز سن رہا تھا۔ اس کو بے حد افسوس ہوا۔ واحد نے اگلے دن ایک عورت کو میرے گھر بھیجا۔ اسے کہا کہ خان کی بیوی کو کہو کلینک آ کر میری بات سن جائے۔ اتفاق سے اگلے دن خان کا ایک عزیز وفات پا گیا اور یہ وہاں چلا گیا۔ میں تو یوں بھی زندگی سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ سندیسہ ملتے ہی کلینک چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تم ایسے شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو جبکہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح ظالمانہ سلوک سے پیش آتا ہے؟ تم کب تک اتنی اذیت سہتی رہو گی؟ میں نے کہا اگر چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں، میرا تو کوئی نہیں ہے۔ پیر بابا نے نکاح کے وقت میرا خرچہ خان سے نہ لیا ہوتا تو میں اس کے پاس چلی جاتی، لیکن اب وہاں میں رہنے کا حق نہیں رکھتی۔ پھر 4 بچوں کی ماں ہوں، گھر کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں؟ میں تم کو پناہ دوں گا، اس نے کہا۔ ڈرو نہیں، خود کو اس طرح ظلم کے انگاروں پر مت چلاؤ۔ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیشہ رونے دھونے اور اذیت برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت مجھ کو واحد بخش کی باتیں بری لگیں، مگر جب گھر آ کر غور کیا تو وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ کسی شکی مرد کے ساتھ رہ کر لمحہ لمحہ مرنے سے ایک ہی دن کا مرنا بہتر ہے۔ بہرحال انسان رفتہ رفتہ قدیم سوچوں کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر میں تو عورت تھی، میں نے خان سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے میں 5 سال لگا دیے۔ واحد بخش نے میرا خیال نہ چھوڑا، بالآخر میرے دل نے واحد کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ خان نے مجھ کو خرید کر نکاح کیا تھا، میں اس کی ملکیت تھی، جانتی تھی اس سے طلاق لینا آسان نہیں ہے۔ واحد بخش نے اس رقم کا بھی انتظام کر دیا اور اپنا گھر فروخت کر دیا۔ اس نے بیوی اور بچوں کو کرائے کے گھر میں منتقل کر دیا، جس پر اس کے سالے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مکان کیوں فروخت کیا؟ فروخت بھی کیا ہے تو رقم کدھر ہے؟ یوں ان لوگوں نے میرے اور واحد بخش کے تعلق کا کھوج لگا لیا۔ اب واحد کو دونوں محاذوں پر جنگ لڑنا تھی۔ ایک جانب وہ کورٹ میں میری طرف سے خلا کا کیس لڑ رہا تھا، دوسری جانب بیوی کے رشتہ داروں سے نبرد آزما تھا۔ مجھے بھی طلاق لینا مہنگا پڑ گیا، بچوں سے جدائی اور واحد بخش کو بھی قربانی دینا پڑی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھ سی عورت جو 4 بچوں کی ماں تھی، کسی دوسرے شخص کے عشق میں گرفتار ہو کر بچے چھوڑ دے گی۔ میں خود بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن خان کے گندے بہتانوں نے میرا دماغ الٹ دیا۔ واحد بخش نے خاندانی جھگڑے مول لیے، بالآخر اس کی بیوی میکے روٹ کر چلی گئی اور طلاق لے لی۔ جس مقصد کے لیے اتنی قربانی دی وہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی میں نے واحد بخش سے شادی کر لی۔ سمجھ رہی تھی کہ واحد سے شادی کر کے میں نے معراج حاصل کر لی، مگر ایسا نہ ہوا۔ شادی کے تھوڑے دن بعد جب ہم دونوں کے سر سے عشق کا بھوت اترنے لگا، جب میں نے قرب پایا تو پتہ چلا کہ عالی شان شکی ضرور تھا، مگر اتنا کم ظرف نہ تھا جس قدر واحد بخش نکلا۔ یہ تو اس قدر کمزاد تھا کہ میرے ذریعے سے دولت کمانے کی ٹھان لی، کیونکہ میں ابھی تک خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے ضمیر سے گناہ و ثواب کی تمیز اٹھا دی۔ وہ افسروں کا خوش آمدی اور بالا خانے کا رسیا تھا، خبر نہ تھی کہ وہ اخلاصی طور پر مفلس انسان ہے۔ اس نے تو مجھ کو بالا خانے کی سیر کرا دی، مجھے اشاروں پر نچایا۔ اب میں پلٹ کر خان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کہ خلا کے بعد اس نے واحد خان سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھ کو وہ رقم لوٹا دو جو میں نے اس کی قیمت کے طور پر ادا کی، ورنہ میں تم دونوں کو سکون نہ لینے دوں گا
اور گولیاں مار کر دم لوں گا۔ اپنے مکان کی فروخت سے ملی رقم واحد بخش نے علی خان کو دے کر اس سے پیچھا چھڑا لیا، ورنہ ہم دونوں جانتے تھے کہ اس کے دل میں بدلے کا لاوا سرد نہ ہوگا۔ جب واحد سے میرا نکاح ہوا، اس کے تن پر ایک جوڑا اور لبوں پر میرا نام تھا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس کمزاد نے محبت کرنے کی بجائے میری آخرت گناہوں سے بھر دی۔ وہ کہتا کچھ رقم جمع ہو جائے گی تو کاروبار کر لوں گا۔ میں اس کی باتیں سنتی تو دل خون ہو جاتا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا، اپنے 4 معصوم بچوں سے ان کی ماں چھین لی، اولاد جیسی نعمت کو دنیا کی ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ میں اس کے ساتھ چلی آئی، اب یہ مجھے نیلام کر رہا تھا۔ مجھ کو یہی خم کھائے جاتا کہ میرے نازک پھولوں جیسے بچے جن کے چہروں پر مسکراہٹ کھیلتی تھی، اب وہ کس غم میں ہوں گے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آتی کہ واحد بخش سے یہ میرا عشق نہ تھا، بلکہ میرے دل کی اہانت کے درد نے انتقام کی آگ کا روپ دھار لیا، جس کی تپش سے تڑپ کر میں نے ان کومل کلیوں کو بھی اپنی مامتا کی ہری بھری شاخ سے نوچ کر تڑپتا چھوڑ دیا۔ جب میں نے خان سے طلاق لی، میرے بچے اسکول جاتے تھے اور میں ان کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ یقیناً اب ان پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں گے۔ میرے برے مقدر نے واحد بخش کی تقدیر بدل دی، مگر میرے جگر گوشوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ اب وہ علی خان کے رشتہ داروں کے در پر بھٹک رہے تھے۔ نہ بیٹیاں ماں کا منہ دیکھ سکتی تھیں، نہ میں انہیں گلے لگا سکتی تھی۔ اب سوچتی ہوں میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو ملی۔ وہ بھی تو مائیں ہوتی ہیں جو در در بھیک مانگ کر اپنے جگر گوشوں کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک میں تھی جس کی خاطر بچوں کو چھوڑا، وہ بھی میرا نہ بن سکا، بلکہ میری عزت کا دشمن نکلا۔ یہ وہی واحد بخش تھا جس کا پہلے میرے بغیر جینا حرام تھا، اب اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میری راتوں کے سودے کرنے والا میرے احتجاج پر مجھ کو ہی بکاؤ مال کہتا اور مارنے پیٹنے لگتا۔ اس کی بے اعتنائی پر میں اس قدر دکھی ہوئی کہ میری آہ سننے والا بھی کوئی نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد اس دکھ سے بیمار پڑ گئی اور اس کے لیے دولت کمانے کے قابل نہ رہی۔ اس کو اپنا مقدر کہہ نہ سکتی تھی، سوچتی تھی کہ جب تک جیوں گی سکون نہیں پاؤں گی۔ مجھے اپنے معصوم بچوں کی یاد آتی۔ علی خان کا گھر جیسا بھی تھا وہ میرا گھر تھا۔ شک کی طبیعت کی وجہ سے مجھے ستاتا تو پیار بھی دیتا۔ جب بیمار نہ تھا، اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، اس نے میری ہر خواہش پوری کی، مجھے پھولوں کی طرح رکھا۔ اس نے بڑی لگن سے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا تھا، مگر میری بے صبری نے اس کو پھونک ڈالا۔ اس کی بربادی سے اب تک دل سے دھواں اٹھتا۔ خان کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی سے کام لیے، خود کو اور مجھے شک کے الاؤ میں ڈال کر بے وفائی کی راہ دکھائی۔ میری بے وفائی سے نیم جان ہو گیا۔ وہ جیسا بھی تھا، اس نے کبھی مجھ کو غیروں کا پہلو گرمانے کو نہ کہا تھا، جبکہ واحد بخش نے محبت کے نام پر میری حیا کو بھرے بازار میں فروخت کر دیا۔ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر دکھ سہ لیتی ہے تو اپنے بچوں کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ غیر مرد کی باتوں میں آنا اکثر تباہی کے راستے جانا ہوتا ہے، کیونکہ واحد بخش جیسے مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میرے بیمار پڑنے کے بعد واحد بخش ایک نئی جوتی خرید لایا کہ نئی کمائی سے زندگی اور اچھی گزرے گی۔ وہ اس شرمناک زندگی کو اچھا کہتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے ہمت کی اور پیر بابا کے پاس کسی طور سندیسہ بھجوایا۔ سندیسہ ملتے ہی انہوں نے منہ بولے بیٹے تیمور خان کو میرے پاس بھیجا کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب واحد بخش موجود نہ تھا، میں اس کے ساتھ گھر سے تیمور خان کے ساتھ چلی گئی۔ پیر بابا نے تب میری جان اس گرے ہوئے انسان سے چھڑا کر مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں ایک بیٹی کی طرح ضعیفی میں کافی عرصہ ان کی خدمت کرتی رہی، بچوں سے ملنے کو تڑپتی تھی۔ ایک دن پیر بابا علی خان کے پاس گئے اور میرے دونوں لڑکے اس سے لے آئے۔ اس نے بیٹیوں کو تو نہ بھیجا مگر لڑکوں کو بھیج دیا۔ اب یہ جوان ہو چکے تھے، ان کو میرے اس ماضی کا علم تھا جو واحد بخش سے وابستہ تھا۔ پیر بابا وفات پا گئے۔ علی خان کا بھی بعد میں ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹے مجھ کو بے آسرا پا کر گھر لے آئے۔ یوں اللہ نے میرے قصور معاف کر دیے۔ میرے بچوں نے مجھے سنبھال لیا۔ میرا بڑھاپا سکون سے گزرنے کے اس رب العزت نے اسباب کر دیے۔ بچیوں کی شادیاں ان کے والد نے کم عمری میں کر دی تھیں۔ وہ مجھ سے ملنے آتی ہیں۔ میری دونوں بہویں اچھی ہیں۔ میں سچ شکر کرتی ہوں کہ وہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ اب کوئی خلش نہیں،
بس ایک خواہش ہے کہ اے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں، مجھے کہاں سے اغوا کیا گیا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔